کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار مجاہد ملت، علماء اہل سنت، حضور حبیب ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ٹھیک کرو، آواز اندر صحیح نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد
قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح غالب کنم بر ہر یکے الدشمناں ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم حضرات، اعلان کے مطابق آج ہمارا آپ کا یہ نورانی اجلاس حضور سیدی سرکار مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب قادری عباسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے سالانہ معمول کے مطابق منعقد ہے. رب کریم اس یاد کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے، باقی رکھے اور اس کا فیضان جاری رہے. ذہن میں ایک بات ہے کہ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ گزرا، مسلسل سرکار غوثیت مآب کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کی سیرت کا بیان رہا اور ذہنوں پر ابھی انشاءاللہ وہی اثر باقی ہے، اور خدا کرے کہ عقیدت و محبت کا یہ اثر ہماری آپ کی زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے. یا یہی ذریعہ نجات ہے. تو تھوڑی دیر کی جو میری گفتگو سرکار مجاہد ملت کی سیرت پر ہے، میرے ذہن میں بات آئی کہ حصول برکت کے لیے پہلے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ادا، ایک واقعہ ہم برکت کے لیے بیان کریں گے، اور پھر اسی کی روشنی میں سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کی زندگی کا بھی ایک آدھ واقعہ بیان کریں گے. انشاءاللہ ہمارے لیے وہ باعث نصیحت اور باعث برکت و رحمت ہے. پہلے واقعہ سننے سے پہلے ایک دو مسئلے ذہن میں رکھ لے، تب سرکار غوثیت مآب کے
اس واقعے کو اور اس ادا کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آسان لفظوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو کوئی خوشی کا معاملہ میسر آئے، بھئی خوشی کی خبر ملے، خوشی کا معاملہ ہو، تو شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ سب کو معلوم ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی خوشی کی خبر کا معاملہ ہو تو آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جیسے میں نے مسئلہ بیان بھی کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر چھینک کا آنا یہ مومن کے لیے باعث رحمت ہے، اور شاید علماء سے سنا ہوگا آپ نے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار فرمایا اور جب جسم میں ان کے روح ڈالی اپنی قدرت سے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زندگی ملی، آپ اٹھ کر بیٹھے تو سب سے پہلے آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا، میاں یہ غیروں کے یہاں تو چھینک کا آنا وہ جو سمجھتے ہوں، لیکن چھینک کا آنا یہ مسلمانوں کے یہاں مومن کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور زندگی میں برکت کی دلیل ہے۔ لہذا شکرانے کے طور پر جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر سامنے کوئی دوسرا مسلمان موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تم پر اور رحمتیں نازل فرمائے۔ تو جب سامنے والا جواب دے دے تو چھینکنے والے کے لیے حکم شرع ہے کہ وہ جواب میں کہے ہداک اللہ، اللہ تمہیں بھی ہمیشہ نیک راستے پر چلائے۔ یہ ایک انداز ہے شریعت کا۔ میں نے ایک مسئلہ بتایا، اتنا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ کوئی خوشی کی خبر ہو، خوشی کا معاملہ ہو تو مومن کو اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یا اسی طرح آپ نے پانی پیا، کھانے سے فارغ ہوئے تو شکرانے کے طور پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ دودھ یہ اللہ کے پیارے حبیب کی پسندیدہ چیز ہے، سرکار کو یہ چیز پسند تھی، اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ میاں اور کھانوں کے بعد تو آپ الحمدللہ کہیں، لیکن اگر دودھ پینے کا موقع میسر آئے تو جہاں شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہیں تو ساتھ میں سبحان اللہ بھی کہہ لیں۔ یہ ایک مسئلے میں نے بتائے، ذہن کو وہیں پر لے آئیں کہ اگر خوشی کی خبر سنی جائے، کوئی خوشی کا معاملہ ہو تو مسلمان کو الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پریشانی کی خبر ہو، کوئی مصیبت کا معاملہ ہو، بھئی دونوں لمحات آئیں گے، خوشی کا معاملہ بھی آئے گا، پریشانی اور غم کا۔ تو اگر غم کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، مشکل کا معاملہ ہو، تو اس موقع پر مومن کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون،
یعنی ہم اللہ ہی کی بارگاہ سے آئے ہیں، اسی کے لیے ہیں، اسی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ تو فرمایا گیا اگر غم یا خوشی کے غم یا مصیبت کے عالم میں جس مومن نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ غم بھی دور ہو جائے گا اور وہ مشکل اور پریشانی بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ بتایا اور مسئلے کی بات جب چل پڑی تو ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ علماء نے فرمایا بھئی آئے ہو محفل میں تو کچھ لے کر جاؤ، مجھے لفاظی نہیں کرنا کہ زور بیان دکھائیں، بھئی نہ ہمارا دامن خالی رہے نہ آپ کا دامن خالی رہے۔ تو مسئلے کے طور پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں، جہاں میں نے یہ بتایا کہ مشکل میں، پریشانی میں، غم کے عالم میں آدمی کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے کہ غم دور ہوگا، پریشانی اور مشکل دور ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ تو علماء نے، ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، یاد کر لینا مسئلے کی بات ہے، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو کسی کو بتانے سے پہلے، کسی کو خبر دینے سے پہلے فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً، یعنی کسی کو بتائے نہیں، پوچھے بھی نہیں، اسے اطلاع ملی کہ ہماری فلاں چیز گم ہو گئی ہے تو کسی کو بتانے سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھتا رہے، چیز کو تلاش کرے، اگر نیت سچی ہے تو گمشدہ چیز مل جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد آپ دوسروں سے بھی پوچھیں، دوسروں سے بھی معلوم کریں، لیکن جب چیز گم ہونے کا مسئلہ معلوم ہو تو سب سے پہلے بغیر بتائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ یہ تو میں نے چند متفرق مسئلے بتائے، خلاصہ یہ کہ خوشی کے معاملے میں الحمدللہ ہے اور غم یا پریشانی کے معاملے میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر سرکار غوث اعظم کی ایک ادا دیکھیں اور ان کا انداز دیکھیں۔ مسئلے میں نے اسی لیے بتائے اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ میاں اللہ والوں سے بہت قریب ہونا کمال نہیں ہے، کمال ہے کہ آدمی ان کی اداؤں کو سمجھے اور ان کے بارگاہ کے آداب سے واقف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ادا سمجھ میں نہ آئے اور بدگمانی ہوئی تو معاملہ گڑبڑا جائے۔ اسی لیے ہمارے حضرت سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ فرماتے تھے اور علماء نے بھی کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بے باکی سے قریب ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ان کا تذکرہ زیادہ سنا جائے، کہ جتنا ان کا ذکر سنیں گے اتنی عقیدت بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ فیض ملتا جائے گا۔ اور قریب ہونے کے لیے میاں ادا کا سمجھنا بھی ضروری اور قوت برداشت کا ہونا بھی ضروری۔ اب بات کو سمجھیں، سرکار غوثیت مآب کی ایک ادا درود شریف پڑھ لیں۔ بہت غور سے مسئلے کو سمجھیں گے کہ سرکار غوثیت مآب کا مال تجارت کا
بہت سادہ واقعہ ہے. پہلے پانی کے جہاز چلتے تھے، پانی کے جہاز سے کسی ملک سے آ رہا تھا. سرکار غوثیت مآب کا تجارت کا سامان مال کسی ملک سے، جہاں سے بھی کسی شہر سے پانی کی کشتی سے آ رہا تھا. خبر مشہور ہو جاتی ہے، بھئی خبریں بہت سی افواہیں اڑا کرتی ہیں. فرمایا گیا کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر کبھی سچی بھی ہوتی ہے کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے. خبر کا معاملہ تو ایسے ہی. خبر مشہور ہوئی کہ جس جہاز پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارت کا سامان آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. خدام نے آ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ حضور جس جہاز پر آپ کا مال تجارت یعنی سامان کارو تجارت کا آ رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا. بھائی جہاز ڈوبا تو مال سامان بھی ڈوب گیا. سرکار غوثیت مآب نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر مبارک کو جھکایا، دل کی طرف متوجہ ہوئے، سر مبارک کو اٹھایا، بلند آواز سے بڑے پیارے لہجے میں فرمایا الحمدللہ. اب آپ تو سوچیں گے نقصان کی خبر، انا للہ پڑھنا چاہیے ہے. مسئلے کی بات تو یہی، بات کو سمجھیں گے غور سے کہ ظاہری طور پر تو اس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن سرکار غوث اعظم نے بڑے وقار، بڑے اطمینان کے ساتھ بہت ہی بلند آواز سے پیار بھرے لہجے میں فرمایا الحمدللہ. لیکن جو اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی، خدام نے جو آپ کی کیفیت، حالات، معاملات کو دیکھا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسئلے کی روشنی میں بات پوچھتا کہ حضور آپ کو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے الحمدللہ کیوں فرمایا؟ با ادب خاموش رہے. میاں بارگاہ غوثیت مآب کے خادم تھے، آج کے دور کے انسان نہیں. وہ جان رہے تھے، یقین تھا کہ اس ادا کے اندر بھی کوئی راز، کوئی حکمت اور معاملہ پوشیدہ ہے، لہذا یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، بس سر جھکانے کا معاملہ ہے. علماء فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد، 2 دن یا 4 دن کے بعد پھر اطلاع آئی، خبر ملی کہ جہاز کے ڈوبنے کی خبر غلط تھی. جہاز کے ڈوبنے کی خبر غلط تھی. جہاز سلامتی کے ساتھ پورے ساز و سامان اور مال و اسباب کے ساتھ کنارے پر آ کر کے لگ گیا ہے. یہ خبر مشہور ہوئی، خبر ملی کہ جہاز ڈوبنے کی خبر غلط تھی، بلکہ جہاز پوری سلامتی کے ساتھ اور آ کر کنارے لگ گیا ہے. سارا ساز و سامان، مال و اسباب سلامت ہے. خادموں نے پھر آ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ حضور پہلی والی خبر غلط تھی، جہاز ڈوبنے کی. یہ خبر اب ملی ہے کہ جہاز کنارے آ گیا، پورا ساز و سامان سلامت ہے. تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پہلے کے طریقے پر اپنے سر مبارک کو ایک لمحے کے لیے جھکایا، دل کی طرف توجہ دی، سر مبارک کو اٹھایا
اور اسی انداز میں آپ نے پھر الحمدللہ کہا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی اسی طریقے پر پروقار لہجے میں الحمدللہ کہا۔ تو اب موقع تھا، چہرے پر خوشی کے بھی آثار، خدام نے موقع غنیمت جانا تو اپنے دل کی تشویش دور کرنے کے لیے ادب سے عرض کیا کہ حضور کرم فرما کر ایک راز ظاہر فرما دیں، ہمارے دل کی تشویش فکر دور ہو جائے کہ ہم نے جب آپ کو جہاز کے ڈوبنے کی خبر دی، جہاز کے ڈوبنے کی خبر دی تو اس وقت بھی آپ نے اسی طریقے پر سر مبارک کو جھکایا اور سر مبارک اٹھا کر الحمدللہ کہا تھا، جبکہ ہمارے علم کے مطابق اس وقت مسئلے کی روشنی میں آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے تھا۔ بھائی خدام ادب سے اپنے دل کی تشویش دور کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، اور حضور جب ہم نے آپ کو جہاز کی سلامتی کی خبر دی تو پھر آپ نے ویسے ہی سر مبارک جھکایا اور الحمدللہ کہا۔ تو اس وقت کا الحمدللہ کہنا تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ مال کی سلامتی کی خبر ملی، خوشی کا مقام ہے، لیکن وہ تو غم کا مقام تھا مال کے ڈوبنے کا، تو اس وقت الحمدللہ کہنے میں کیا راز؟ سرکار غوثیت میں آپ کا دریائے کرم جوش پر تھا، غلاموں پر کرم فرماتے ہوئے فرمایا دیکھو تم نے جہاز کے ڈوبنے کی خبر دی تو بھی میں نے الحمدللہ کہا، جہاز کے سلامتی کی خبر دی تو بھی میں نے الحمدللہ کہا۔ تو اے میرے احباب و متعلقین، میں تمہارے دل کی یہ فکر، یہ تشویش دور کر دوں، نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا ہے اور نہ جہاز کی سلامتی پر الحمدللہ کہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پھر معاملہ کیا ہے؟ سرکار غوثیت میں آپ فرما رہے ہیں نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ جہاز کی سلامتی پر الحمدللہ کہا۔ خدام ہاتھ باندھے ادب سے بیٹھے ہیں، سرکار غوثیت میں آپ نے فرمایا کہ دونوں دفعہ الحمدللہ کہنے میں راز یہ ہے کہ جب تم نے مجھے خبر دی کہ میرا جہاز ڈوب گیا، مال و اسباب سب ڈوب گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ میرا وہ دل جو ذکر الہی میں لگا ہوا ہے، کہیں مال کے غم نے اسے ذکر خدا سے غافل تو نہیں کر دیا۔ آج تو مال کے لیے آدمی کا حال کیا؟ بھئی ہمارے یو پی کا محاورہ کہ انتقال ہو تو بیٹھے بیٹھے روئے، لیکن اگر مال ہو تو ٹھاڑے بیٹھے سب طرح روئے۔ دنیا کا حال، غوث اعظم کا کردار دیکھیں، فرما رہے ہیں جب تم نے جہاز کے ڈوبنے کی خبر دی تو میں نے اپنے دل کی کیفیت پر نظر ڈالی کہ میرا وہ دل جو ذکر الہی میں لگا ہوا ہے، کہیں مال کے ڈوبنے کی خبر سے وہ ذکر خدا سے غافل تو نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ جب میں نے توجہ ڈالی تو مال کے ڈوبنے کا میرے دل پر بال برابر اثر نہیں تھا، دل ذکر جس طرح پہلے ذکر الہی کر رہا تھا ویسے اس وقت بھی کر رہا تھا۔ تو اس نعمت پر میں نے الحمدللہ کہا کہ یہ رب کا احسان ہے۔ غور کرو،
ادا دیکھو غوث اعظم کی، اس کی روشنی میں اپنے لیے ہم اور آپ دعا مانگیں۔ تو فرمایا جب میں نے نظر ڈالی تو مال کے ڈوبنے کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں تھا، جس طرح ذکر پہلے ذکر خدا میں مشغول تھا ویسے ہی اس وقت مشغول تھا۔ تو اس پاکیزہ کیفیت کی سلامتی پر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اور اے لوگو، اے میرے احباب، اب اس وقت جب تم نے آ کر جہاز کی سلامتی کی خبر دی، تم آج دنیا میں دیکھتے ہو خوشی کے عالم میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے آدمی۔ ہے مجھے تبصرہ نہیں کرنا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج اسٹیج پر بھی بیٹھ کر تقریر کرنے والے ایک صاحب، ان کے ہاں شادی میں معاملات تھے، کیا ویڈیو وغیرہ جو بھی ہے تو شریعت کے خلاف، سب کچھ ہو رہا تھا شریعت کے خلاف۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کے گھر میں یہ کیا؟ کہا خاموش بیٹھو، شریعت میرے گھر کی ہے۔ معاذ اللہ، بچنا ایسے ماحول سے۔ ایک میں نے نصیحت کے طور پر کہا، اسٹیج پر بھی ذمہ دار عالم اور مقرر کو دیکھ کر شامل ہونا، ورنہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھنا۔ ایک بات آ گئی تو سرکار غوثیت میں آپ کا انداز دیکھیں کہ آج آدمی خوشی میں کہاں سے کہاں بہک جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھے جہاز کی سلامتی کی خبر دی کہ سلامتی سے جہاز واپس آ گیا، مال بچ گیا، تو میں نے پھر اپنے دل پر توجہ ڈالی کہ میرا وہ دل جو ذکر خدا میں لگا ہوا ہے، کہیں مال ملنے کی خوشی نے میرے دل کو ذکر خدا سے غافل تو نہیں کر دیا۔ لیکن الحمدللہ جب میں نے نظر ڈالی تو مال کی خوشی کا کوئی اثر نہیں تھا، دل اسی طرح ذکر خدا میں لگا ہوا تھا۔ تو میں نے الحمدللہ اگر کہا، نہ جہاز کے ڈوبنے پر کہا ہے نہ جہاز کے ملنے پر کہا ہے، دونوں دفعہ الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے میرے دل کو اپنے ذکر کی جس نعمت سے نوازا، وہ نعمت جیسے پہلے باقی تھی ویسے ہر وقت باقی تھی، اس پر میں نے الحمدللہ کہا ہے۔ میاں یہ ادا ہے، ادا دیکھی سرکار غوث اعظم کی، کردار دیکھو ان کے صدقے میں میاں دعا مانگو ذرہ ہی مل جائے ہمارے آپ کے دلوں کو تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ورنہ کیفیتیں کیا ہیں؟ بس اسی واقعے کی روشنی میں سرکار مجاہد ملت کی ایک ادا جو میرے اپنے مشاہدے کی ہے بیان کر کے اور بات پوری کر دوں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بہت سادہ انداز میں فیضان غوث اعظم کس قدر تھا سرکار مجاہد ملت پر میاں بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ فیضان غوثیت میں آپ کا ہی اثر اور اسی نسبت کا اثر، یہ اس وقت کا واقعہ، میں ساتھ رہتا تھا بمبئی میں حضرت کا قیام، اور اس زمانے میں بھی 1000 کا نوٹ چلتا تھا، پھر بیچ میں بند ہو گیا تھا، پھر اب شروع ہوا ہے، تو وہ نوٹ بہت چوڑے اور لمبے قسم کا تھا۔ حضرت کی ایک مرید تھے، انہوں نے دعوت کی کرلا میں، حضرت بھی تشریف لے گئے، ٹوپی والے بابا بھی تشریف فرما تھے دعوت میں، میں بھی حاضر تھا اور بھی احباب۔ بھئی حضرت کو کبھی دولت کا کوئی مسئلہ نہیں، 33 گاؤں کے کم و بیش خود ہی مالک تھے، وہاں دولت کی کمی کا کیا سوال،
لیکن اگر کوئی پیش کرے تو انکار نہیں کہ یہ مومن ہے، اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کو یہ گمان نہ ہو کہ میں اتنا بڑا رئیس ہوں اس لیے اس کو ٹھکرا دیا۔ جو کوئی اگر کچھ پیش کرے قبول فرماتے تھے، پھر جہاں مناسب ہوا وہاں خرچ فرماتے تھے۔ یہ حضرت کی ادا تھی۔ تو دعوت سے فارغ ہونے کے بعد میں اب آج سے یہ کم و بیش میرا خیال ہے 38-39 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب سرکار مجاہد ملت کے وصال کو اب 37 سال ہو رہے ہیں، اس سے سال 2 سال کم و بیش پہلے کی بات۔ مرید تھے، انہوں نے 1001 روپیہ نذرانہ پیش کیا، حضرت صدری پہنے ہوئے تھے، لیا اس کو بغیر کسی اس کے صدری کے دائیں جیب میں رکھ لیا۔ ٹیکسی میں ہم بھی بیٹھے، بابا صاحب بھی تھے اور دائیں طرف ایک صاحب اور تھے، ان کا تذکرہ مجھے نہیں کرنا۔ قیام حضرت کا ہانڈی والی مسجد میں تھا، قیام گاہ پر تشریف لائے، صدری اتار کر رکھ دی۔ کھانے سے چونکہ فارغ ہوئے تھے، حضرت آرام کر رہے تھے، میں پیر دبا رہا تھا، تو ٹوپی والے بابا قبلہ نے غالباً ڈاکٹر سید کمال الدین صاحب علیہ الرحمہ یا کسی کو بھیجا کہ جا کے عبدالتواب سے کہو کہ سرکار مجاہد ملت کی صدری میں تلاش کرے 1000 کا نوٹ ہے یا نہیں۔ بھئی اللہ والے تو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں۔ جب انہوں نے آ کر مجھے پیغام دیا، حضرت دائیں کروٹ لیتے تھے، صدری سرہانے رکھی تھی، میں نے صدری اٹھایا، جب تلاش کرنے لگا آنکھ کھولی، مسکرا کے فرمایا بیٹے کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور بابا صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تلاش کرو کہ 1000 کا نوٹ صدری کے جیب میں ہے یا نہیں، اور جو حال ہو وہ آ کر مجھے بتائے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی تم بھی تلاش کرو، ہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ اب صدری کتنی بڑی، جتنے جیب صدری کے تھے حضرت نے بھی تلاش کیا، مسکرا رہے ہیں، میں نے بھی تلاش کیا، 1 کا نوٹ تھا، 1000 کا نوٹ غائب تھا۔ صدری تہ کر کے رکھ دی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور بابا صاحب نے فرمایا ہے کہ جو حال ہو اس سے کہنا کہ مجھے آ کر بتائے۔ فرمایا جاؤ بابا صاحب کو سلام کہنا، انہوں نے جو کہا ہے ان کو خبر دے دو۔ میں حضرت کی دکان پر آیا، بابا صاحب کے عرض کیا کہ حضور 1000 کا نوٹ تو غائب ہے، ایک نوٹ باقی 1 کا ہے۔ فرمایا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ میاں اللہ والوں کے معاملے اور راز مرے جدا گانا ہے۔ بابا صاحب تشریف لے آئے اور سرکار مجاہد ملت کے قریب کچھ دیر بیٹھے، گفتگو فرمائی، اور ایک جملہ آخر میں فرمایا کہ لینے والا تو اپنے انجام سے بے خبر ہے، لینے والا اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اور اس کے بعد جب اٹھ کر چلنے لگے، اب فیضان غوثیت معاب کا اثر سرکار مجاہد ملت کے قلب پاک پر دیکھنا ہے، بتانا وہ ہے۔ اگر آج 1000 کا نوٹ کسی کا گم ہو تو کہیں سے دعا، کہیں تعویذ، کہیں گنڈا، کتنی کوشش کرے گا، لیکن اللہ والوں کی ادا۔ سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ تو لیٹ گئے، بابا صاحب کو دور جب چلے میں پہنچانے کے لیے آگے بڑھا تو ارشاد فرمایا کہ میں صرف یہ مجھے علم تھا کہ
کہ سرکار مجاہد ملت کی صدری سے 1000 کا نوٹ غائب ہو چکا ہے. مجھ سے پوشیدہ نہیں. فرمایا مجھے علم، لیکن یہاں آنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ مجاہد ملت کے نورانی قلب کو دیکھنا تھا کہ 1000 کے نوٹ کا گم ہونے کا ان کے دل پر کوئی اثر ہے یا نہیں. تو فرمایا واللہ دل جیسے پہلے رونانی تھا اور ذکر خدا میں مشغول تھا، دل کی وہی کیفیت تھی، بال برابر بھی اثر نہیں تھا. یہ کردار ہے. انداز دیکھو، وہ سرکار غوث اعظم کا پاکیزہ کردار، اور یہ فیضان غوثیت معاب ہے. سیدی سرکار مجاہد ملت پر مولا کریم ان کی بارگاہوں سے ہماری نسبت غلامی کو مضبوط فرما دے. اور پھر آخری بات کہ جو بابا صاحب نے جملہ فرمایا تھا کہ لینے والا اپنے انجام سے بے خبر ہے، یہ ظہر کے بعد کا واقعہ، عصر تک کا. دوسرے دن نماز فجر کے بعد جب صبح کا اخبار آیا تو اس میں سرخی چھپی ہوئی تھی کہ 1000 کا نوٹ ہر حال میں بند کر دیا گیا. سرخی چھپی تھی 1000 کا نوٹ اب لیا ہی نہیں جائے گا بند. میں کسی کام سے حاضر ہوا، بابا صاحب کی بارگاہ میں سلام کیا تو مسکرا کر فرمایا تم پیر مرید کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا 1000 کا نوٹ بند کراتے ہو. میں نے کہا حضور یہ آپ جانے اور سرکار مجاہد ملت جانے. یا یہ ہمارے سرکاروں کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا درجہ ہے. محض اپنی صحت کے باعث میں نے حصول برکت کے لیے یہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے. انشاءاللہ آنے والے جلسوں میں جیسا موقع رہا میں تذکرہ کروں گا. ہاں ایک اعلان سکون کے ساتھ یہ سن لیں کہ اپنے جمال پور سندھی واڑ جاموڑی کی مسجد کے پاس حبیب چوک میں سرکار مجاہد ملت کے عرس کا 2 روزہ پروگرام 14 اور 15 فروری کو ہوگا. یہی ہے نا، 14 اور 15 فروری 2 دن، یعنی چاند کی 5 اور 6 تاریخ کو سرکار مجاہد ملت کا عرس شریف منایا جائے گا. موقع ہو تو ان دونوں دن کے پروگرام میں سکون اور ادب کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے مشائخ بزرگوں کے فیضان سے دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ہما وقت مالا مال فرمائے. بس یہ تھوڑی دیر کی گفتگو تھی. درود شریف پڑھنے پیدائش پاک عرض کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات سراپا ادب بن کر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہی تھی. کھڑے ہو جائیں.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وقف تھی زندگی جس کی حق کے لیے، وقف تھی زندگی جس کی حق کے لیے، اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا، فیض یاب کمالات حسن رضا، ساتھ اختر بھی ہو زمزم خان رضا، جب کہ خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، جا کے در کا گدا ہوں، اور سگے غوث ورا ہوں، اور سگے غوث ورا ہوں، خادم احمد
محمد رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ او کرم محبوب داور حضرت عبد و طواب پر عمر میں برکت عطا کے عمر میں برکت عطا کے دین کی خدمت لیا کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. باری تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے. ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہمیں نمازی بنا, ہمیں روزے دار بنا. مریضوں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کو قرض سبکدوش فرما دے. بانیان محفل, منتظمین محفل, حاضرین محفل, سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. سب کے کاروبار میں, دین و ایمان میں, رزق میں, عمر میں, اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما. اس مبارک محفل کو رب کریم شرف قبول عطا فرما اور ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے. جس مقام پر, جس محلے, جس شہر, جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے, یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے. اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.